اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ نے موت کو کیسے پیدا کیا؟ موت کی اذیت ناک پیدائش۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے کلام پاک یعنی کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جب اللہ پاک نے موت کو پیدا فرمایا تو اس پر ہزاروں پردے ڈال کر فرشتوں سے محبوب کر دیا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ موت کو پیدا فرما کر اللہ پاک نے اس کو فرشتوں سے چھپا دیا۔ موت کو سب زمینوں اور آسمانوں سے زائد قوت اور طاقت عطا فرمائی اور اسے بہت سی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ ایک زنجیر کا طول 1000 سال کی مسافت ہے۔ موت کا بوجہ پردہ میں ہونے کے ملائکہ نہ اس کے مکان کو جانتے تھے اور نہ ہی اس کی آواز سنتے تھے، نہ اس کی حقیقت سے آگاہ تھے۔ جب اللہ پاک نے سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور ان کو جنت میں داخل فرمایا تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تجھے موت پر مسلط کیا جاتا ہے، اس کو اپنے قبضے میں کر لو۔ ملائکہ نے جب موت کا نام سنا تو عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، وہ موت کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو حکم فرمایا کہ اپنے حجابوں کو دور کر دو۔ موت نے تمام حجاب دور کر دیے۔ تب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ یہ ہے موت، اسے دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت پر نگاہ ڈالی تو 1000 سال تک بے ہوش پڑے رہے۔ 1000 سال کے بعد جب ہوش آیا تو عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، کیا موت سے بھی بڑی کوئی اور مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ اے مولا کریم، موت میں بڑی طاقت ہے، میں کس طرح اس پر تسلط جما سکتا ہوں؟ تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بہت بڑی طاقت عطا فرمائی کہ جس سے انہوں نے موت کو پکڑا اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو اس وقت موت نے بہت ہی خوفناک اور ہولناک چیخ ماری اور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، مجھے اجازت ہو تو میں آسمانوں میں ایک مرتبہ اپنا اعلان سنا دوں۔ اللہ پاک نے موت کو اجازت مرحمت فرمائی تو موت نے یوں اعلان کیا، میں موت ہوں جو ماں اور بیٹی میں جدائی ڈالتی ہوں، میں موت ہوں جو بھائی اور بہنوں میں جدائی پیدا کرتی ہوں، میں موت ہوں جو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں موت ہوں جو خاوند اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کرتی ہوں، میں موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہوں، میں موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں، میں موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور تم کو پا لیتی ہوں، اگرچہ تم انتہائی مضبوط قلوں میں ہو، اور ہر مخلوق میرا مزہ چکھے گی۔ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ آخرت دنیا سے افضل ہے، مگر دنیا کا مال جمع کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ موت یقینی چیز ہے جو کہ آ کر رہے گی، مگر اعمال ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے کا سبب ہے، جو اصل مقصود ہے، اور آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے میں مددگار و معاون اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنے کی ترغیب کا باعث بھی ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا ہو۔ آخرت کی تیاری کرنے والے کا 3 چیزوں سے احترام و اکرام کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اسے توبہ جلدی نصیب ہوتی ہے اور وہ موت کو یاد کرتے ہوئے تقوی کے قریب ہو جاتا ہے۔
نمبر 2، اسے قناعت کی دولت ملتی ہے اور تھوڑے مال پر قناعت میسر ہوتی ہے۔ نمبر 3، اسے عبادت میں خوشی اور دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو موت سے غافل رہتا ہے، اس پر 3 عذاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں سے توبہ میں تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2، اپنی آمدنی پر راضی نہیں ہوتا، اس کو کم سمجھتا رہتا ہے چاہے وہ کتنی ہی بڑھ جائے۔ نمبر 3، عبادات میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ہے، اے میرے نبی کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے۔ موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے۔ اس کے وقت کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ قبر کے کیڑوں کا ہمیں ساتھی بننا ہے، منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے، قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب اور کہاں آئے گی۔ یہ خبریں ہم سنتے رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دفن ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یقین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ واقعی ہی یہ دنیا بڑی ظالم ہے، انسان کو طرح طرح سے اپنی دلچسپیوں کے نرغے میں گھیر رکھتی ہے۔ دنیا والوں، دنیا کی زندگی، اس کی دلکشی اور زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ دنیا وہ خوبصورت حسینہ ہے جس کے کروڑوں شوہر ہیں، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دیکھو جن لوگوں نے دنیا بھر کی دولت سمیٹ رکھی تھی وہ یہاں سے کافور اور کفن کے علاوہ کچھ نہیں لے کر گئے۔ یہاں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، مگر اے انسان تجھ کو عبرت نہ ہوئی۔ یہاں جو بھی آیا ہے کوچ کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ آخرت کی فکر کر اور عمل صالح سے اپنی مدد کر۔ جس طرح ایمان اور عمل صالح کے لیے رنگ، نسل، زبان یا وطن کی کوئی نسبت ضروری نہیں، اسی طرح عمل صالح کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کی محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں یکساں محفوظ ہے، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 میں فرمان الہی ہے، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط کہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ یہی بات سورۃ المومن کی آیت نمبر 40 میں بھی دہرائی گئی ہے، جو کوئی برا کام کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، اور جو کوئی مرد یا عورت اچھا کام کرے ایمان کے ساتھ تو ایسے ہی لوگ بہشت میں جائیں گے، وہاں بے حساب روزی پائیں گے۔ عمل صالح پر کاربند رہنے کے لیے 2 ہی اصول ہیں۔ نمبر 1، دل میں اللہ کا خوف ہو۔ نمبر 2، اور نفس کو ناجائز خواہشات سے لگام دے دی جائے۔ یہی راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔